لیکن آپ دیکھیے جب انسان کی جان پہ بنا جاتی ہے تو پھر سب سے محبوب چیز انسان کے لیے جان بن جاتی ہے. کوئی آدمی کہہ دے خنزیر کا گوشت کھاؤ ورنہ مار دیں گے، شرک کی یہ چیز کرو تو نہیں کرو گے تو مار دیں گے، تمہارا ہاتھ پیر توڑ دیں گے، جسم کو تلف کرنے کے دھمکی دیتا ہے. یا بعض مرتبہ کھانے پینے کی چیزیں انسان کے پاس نہیں رہتی ہے، فاقہ لاحق ہو جاتا ہے، تب ایسے موقع پر کیا ہے، انسان کی تو جان سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ چاہتا ہے جان بچ جائے باقی جو کچھ بھی کر لو. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا ہے تمہیں، اس لیے کہ اگر اسلام کہہ دیتا نہیں اس حال میں بھی نہیں کرنا ہے تو پھر تو یا تو انسان اپنی جان کھو دے گا یا پھر یہ کہ اسلام کو چھوڑ دے گا. فین کا طریقہ مردے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. دوسرے مذاہب میں دیکھیں کوئی پانی میں ڈال دیتا ہے، کوئی آگ کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی پارسیوں کے یہاں کوئی ٹاور جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، مردے کو اس پہ ڈال دیتے ہیں، کوے اور چیل وغیرہ نوچ کے اس کو کھا دیتے ہیں. جب ہڈیاں رہتی ہے تو اس کو کہیں لے جا کے شاید دفن کر دیتے ہیں یا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. مردوں کے ساتھ اسلام کہتا ہے عزت کا، توقیر کا، اکرام کا معاملہ کرو. نہاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو دھو، اس کو غسل دو، اس کو اچھا لباس بہترین سفید کپڑے پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، کافور لگاؤ اور پھر کندھوں پہ سوار کر کے اس کے آخری منزل تک پہنچاؤ. زمین کو کھود کر قبر بنا کر اس میں دفن کر دو. اب آپ بتائیے پہلے کے طریقے فطرت کے مطابق ہے یا یہ طریقہ فطرت کے مطابق ہے؟ آج کل مسائل ہے نا کہ بھائی فضا خراب ہو رہی ہے، آگ سے جلانے میں بھی فضا خراب ہوتی ہے، پانی میں جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور ایسے ہی چھوڑ دینے سے بھی اور دریا کے حوالے کرنے سے بھی جو لوگ دریا کے حوالے کریں گے رشتہ دار، ان کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہمارے رشتہ دار کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہو کر دین کی طرف کر لیجیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کون سا دین؟ فطرت کا دین. فطرت کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو، انسان کی جبلت کو، انسان کے مزاج کو. ایک انسان کا مزاج صحیح ہو، درست ہونا، تو ہر اچھی چیز کو اپناتا ہے، ہر بری چیز سے بچتا ہے. مزاج خراب ہو جائے تو الگ بات ہوتی ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، بیماری میں تلخ لگتی ہے. تو صحیح مزاج ہو، سلیم فطرت ہو. تو فطرت کہتے ہیں نیچر کو، انسان کی جبلت کو. دین اسلام کو اللہ فرما رہے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، ای دین اللہ، اللہ کے اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا درست دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے نبی آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے بالکل سیدھا کر لیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف موقعوں پر اپنے فرامین میں، ہدایات میں اس دین کو دین فطرت کہا ہے، اور اسے اختیار کرنے کی، اسے اپنانے کی اور اس پر جمے رہنے کی، استقامت کی تاکید کی ہے اور اس پر زور دیا ہے. یہ دین فطرت کیا ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے نا، وہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں اور اسلام کی جو اچھائیاں ہیں، اس کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اسی پر آتا ہے. اگر رکاوٹ نہ ہو تو ان کو اپنائے گا. اس کی وضاحت، اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اس دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کا میں نے بتایا کہ دین اسلام مراد ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی
आतिश परस्त पारसी बना देते हैं। कमा तुंतिजुल बहीमतु बहीमतन जमा, हुजूर ने मिसाल देकर समझाया, जिस तरह जानवर होता है, जानवर का जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल सही सालिम दुरुस्त पैदा होता है, आमतौर पर सही सालिम दुरुस्त पैदा होता है। फिर रेवड़ बढ़ जाता है किसी इंसान का, तो फिर वो अपने जानवरों में पहचान के लिए, दूसरे जानवरों से इम्तियाज के लिए कोई निशानी बनाता है, इख्तियार करता है। आमतौर पर उसके जो कान होते हैं उनमें चीरा लगा देता है, उसको काट देता है, कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से, कहीं किसी तरीके से, तो उसको आयबदार बना देता है। तो हुजूर ने फरमाया जिस तरह जानवर जब बच्चा पैदा करता है तो सही सालिम, हल तो हिस्सू नफिया जदा, क्या उसमें कोई कान कटा हुआ तुम पाते हो? सबाने का नहीं या रसूल अल्लाह। तो इसी तरह इस दुनिया में जो भी बच्चा आता है ना, वो दीन इस्लाम पे बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त आता है। फिर जैसा माहौल बनता है तो वो गोया माहौल एक रुकावट बन जाती है। माहौल मजूसियों वाला मिल गया तो वो मजूसी बन जाता है, आग की पूजा करता है। ईसाइयों वाला मिल गया तो वो ईसाइयत को इख्तियार कर लेता है। अगर कोई रुकावट ना हो तो दीन इस्लाम को कबूल करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। यह है दीन फितरत का मतलब। अब फितरत का मतलब है इंसान की मिजाज और तबीयत के अंदर जो चीजें हैं उनकी रियायत की गई है इस्लाम में, और इंसान की फितरत उसका तकाजा करती है, इंसान की अक्ल उसको पसंद करती है। जितनी भी चीजें देखें इस्लाम की, वो सब फितरत के मुताबिक हैं, इंसान के नेचर के मुताबिक हैं। अगर इस्लामी तालीमात पर अमल न किया जाए तो इंसान फितरत से और नेचर से दूर होता चला जाता है। ऐसे इस्लाम की तालीमात अकीदे भी है, इस्लाम की तालीमात में मामलात भी है, इस्लाम की तालीमात में मुआशरत यानी लोगों के साथ किस तरह रहना है, किस तरह जिंदगी बसर करना है, वो भी है। इस्लाम की तालीमात में अखलाक भी हैं। तो अकीदे की तालीम देखें, इबादत की तालीम देखें, अखलाक की तालीम देखें, मुआशरत की तालीम देखें, और पूरी तफसील के साथ, गौर के साथ इस्लाम की तालीमात को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो अंदर से इंसान के ज़मीर और दिल की आवाज़ होगी कि हाँ वो इसी तरह होना चाहिए। हमारे एक आलिम ने, किसी ने उनको कहा था, इस्लाम के बारे में कोई सवाल किया था, पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, कौन सी चीज़ें अच्छी है उस पर टिक लगा दीजिए, कौन सी चीज़ें बुरी है इंसान को अपनाना चाहिए उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए, और फिर हमारे पास ले आइए। फिर हम बताएंगे जिन पर तूने टिक लगाया है इस्लाम भी कहता है ये इख्तियार करो, इसको अपनाओ, और जिस पर तूने कट का निशान लगाया है इस्लाम में उसमें मना आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम दीन फितरत है। अब आप देखें अकीदे तौहीद, इस्लाम का जो तौहीद का अकीदा है ये इंसान की फितरत इसका तकाजा करती है। तौहीद का क्या मतलब है? बस करने वाली जात एक अल्लाह की है। इंसान सबसे अलग होकर, कट कर एक अल्लाह का हो जाए, यह है तौहीद। इंसान सिर्फ एक हाकिम को पसंद करता है। कोई इंसान ये पसंद नहीं करेगा कि उस पर 5 बॉस हो, एक ये कह रहा हो ये काम करो, दूसरा कहेगा ये काम करो, तीसरा कहेगा ये काम करो, चौथा करे ये काम करो। वो परेशान हो जाएगा, किसका हुक्म मानो और किसकी बात को ठुकराऊं। किसी आदमी के 5 बॉस हो और 5 को बराबर के इख्तियार दिए गए हो, और एक तरफ ऐसा आदमी जिस पर एक ही हाकिम है, हुकूमत करने वाला है, तो कौन सुकून में रहेगा, कौन इत्मीनान में रहेगा? वो आदमी जिसका एक ही ऊपर हुकूमत करने वाला है वो मुतमईन होगा कि मुझे तो इसकी बात माननी है, और 5 वाला परेशान रहेगा। यह है फितरत। तौहीद इसी को कहते हैं कि इंसान एक अल्लाह को माने, और मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला ने इसको 24वें पारे में समझाया भी है। यह इंसान की फितरत का तकाजा है। इंसान की फितरत कब सामने आती है? जिस तरह हम देखते हैं दुनिया में जलजला आता है ना, जलजला आता है, जमीन उथल पुथल हो जाती है, तो जलजले के वक्त जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंक देती है, अंदर की चीजें बाहर फेंक देती है, जाहिर कर देती है। इसी तरह इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए, परेशानी में फंस जाए, और किसी बहुत बड़ी रुकावट में फंस जाए, तो उस वक्त इंसान के अंदर
جو چیز آتی ہے نا کہ جب ہر طرف سے مایوسی چھا جائے اور انسان کی امیدیں دم توڑ جائیں تو اندر سے وہ کہتا ہے بس اب وہ ایک ہی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیے اور ساتھ والوں نے جواب دے دیا, کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے بس میرا بس وہ ایک ہی ہے. اس کا کیا مطلب کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک حاکم کو پسند کرے اور اس کی توحید کو اپنائے. انسان جا رہا ہے اور اچانک کوئی پیچھے سے اس کو چھڑا گھونپ دے, حملہ کر دے, تو اس وقت انسان کے اندر سے آواز آتی ہے اے اللہ بچائے. ایک اللہ کی توحید کی گواہی انسان اس وقت دیتا ہے. یہ ہے فطرت, یہ ہے فطرت کا تقاضا. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مشرکین مکہ جنہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے, دوسرے ہیں وہ الگ, وہ مشرک جو ہر ایک حاجت اور ضرورت کے لیے الگ الگ جنہوں نے بت بنا رکھے تھے, جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور کشتی بھنور میں پھنستی تھی اور ڈاما ڈول ہوتی تھی, وہاں کوئی کام نہیں آتا تھا. ان کو بھی پتا تھا وہ 360 کو پکاریں گے ہم, وہ مشکل کشائی نہیں کریں گے. قرآن کہتا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس وقت وہ اللہ کو ایک کر کے اس کے لیے پکار کو خالص کر کے پکارتے تھے اے اللہ بس اب تو ہی یہ بچانے والا بچا لے. یہ اندر کی آواز ہے فطرت کی, انسان کے نیچر کی. بہت مشہور واقعہ ہے روس, رسیا میں تو ایتھیسٹ لوگ ہیں, یعنی جو خدا کو بھی نہیں مانتے, لیکن کہتے ہیں اس کا جو صدر تھا پریزیڈنٹ گورباچوف اس کا نام تھا, وہ فضائی سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز میں, تو ہوائی جہاز میں کوئی ایسی خرابی پیش آ گئی, اعلان کیا گیا کہ بھائی معاملہ خطرے میں ہے. تو بہرحال اس کو وہ جو پیراشوٹ کے ذریعے سے نیچے اترتے ہیں اس کو نیچے اتارا گیا, اور جب زمین پر اس کا قدم پڑا ہے نا, زمین پر جب قدم پڑا ہے تو اس کی سچویشن یہ تھی, حالت یہ تھی کہ اس نے ہاتھ یوں رکھے تھے اور کہا او مائی گاڈ. جو گاڈ کو مانتا بھی نہیں ہے نا, مصیبت میں جب پھنسا, مصیبت سے نجات ملی تو اندر سے اس کے آواز ہے نہیں ہے کوئی گاڈ اور وہ ہے اکیلا. تو یہ ہے عقیدہ توحید. اسلام کہتا ہے اللہ کو ایک مانو, کئی دروں پر کئی گھروں پر سر نہ جھکاؤ, امیدیں وابستہ نہ کرو, صرف ایک اللہ سے امیدیں وابستہ کرو. جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے نا وہ بہت مطمئن رہتا ہے, یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. تو اسلام دین فطرت ہے عقیدے کے اعتبار سے. اسی طرح آپ دیکھیں اسلام کا عقیدہ آخرت ہے, یہ بھی فطرت کے مطابق ہے, انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے. انسان کا عقیدہ آخرت کیا ہے؟ انسان کے اندر کی یہ آواز ہے کہ ایک ایسی دنیا, ایک ایسا جہاں ہونا چاہیے جہاں دنیا میں یہ محدودیت ہے نا, لمیٹیشن ہے. یہاں کی جوانی بھی لمٹ ہے, یہاں کی زندگی بھی لمیٹیڈ ہے, یہاں کی ہر چیز ایک مختصر مدت کے لیے ہے. انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کوئی ایسا جہاں ہونا چاہیے جہاں جوانی بھی ہمیشہ رہے, زندگی بھی ہمیشہ رہے, خوشیاں بھی ہمیشہ رہیں, ہر چیز جو میرے پاس رہے وہ ہمیشہ رہے. یہ انسان کے اندر کی ضمیر کی آواز. اسی طرح مشکلات سے چھٹکارا ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, صحت ہو, بیماری نہ ہو, جوانی ہو, بڑھاپے کا خدشہ نہ ہو, اور دنیا کی جو حسد, بغض, کینہ, کپٹ جس کی وجہ سے زندگی عجیب ہو جاتی ہے, یہ سب نہ ہو, بہترین زندگی ہو. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا, اس کے ضمیر کی آواز ہے. تو یہ عقیدہ آخرت سے پوری ہوتی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں جو چیز ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی, وہاں فنا نہیں, وہاں ختم ہونا نہیں. انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں تو رہتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. ایک انسان ہے جو ہزاروں انسان کا قاتل ہے, ہزاروں انسانوں کو اس نے مار دیا, اس کو کیا سزا ملی؟ سزا دے بھی دی جائے, پھانسی دے دی جائے تو صرف ایک مرتبہ اس کو پھانسی ہوگی. 999 لوگوں کو مار ڈالا, اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا انسان ہے جو بالکل صحیح راستے پر ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, جان لینا کسی کو دور کی بات, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے, بہت اچھا انسان ہے, لیکن وہ پریشان ہے دنیا میں پریشان ہے. تو اچھے اور برے دونوں برابر ہو گئے یہاں, بلکہ بعض مرتبہ دیکھیں مجرم اور برے لوگ وہ مزے کر رہے ہیں اور اچھا انسان پریشان ہے. اسی طرح عقیدہ آخرت
یہ ایک خدا کے جو عقیدہ ہے اس کی تکمیل ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان ہم جس ایک اللہ کو مان رہے ہیں، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بندوں اور خدا کے درمیان کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں برے کو برے کی سزا ملے اور اچھے کو اس کی اچھائی کا صلہ ملے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو جو عیاشی کر رہا ہے وہ خوب عیاشی کر رہا ہے، اور جو خدا سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کر رہا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو خدا واحد ایک خدا ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کی بھی تکمیل عقیدہ آخرت سے ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ ایک خدا کہے گا امتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج ایک طرف ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہیرے جواہر اور موتی اور پتھر برابر ہو جائیں، اچھے اور برے لوگ برابر ہو جائیں، عیاشی کرنے والا اور مجھ سے ڈرنے والا برابر ہو جائے۔ نہیں، ایک دن ایسا ہونا چاہیے، انسان کی فطرت کہتی ہے، اندر کی آواز، ضمیر کی آواز کہتی ہے، جس میں سب کو الگ الگ کر دیا جائے، اور وہ عقیدہ آخرت سے یہ انسان کی جو خواہش ہے یا یہ تمنا ہے یہ پوری ہوتی ہے۔ تو انسان کے آخرت کا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، جہاں خیر کا اچھا صلہ ملے گا، شر کی سزا ملے گی، یہ بھی دین فطرت کا ایک حکم ہے، دین فطرت کی ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے جو اسلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس کے آگے آئیں، عقیدے سے آگے بڑھ کر پھر عبادات کا معاملہ آتا ہے۔ عبادت یعنی انسان کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس کو ایک مانتا ہے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، ذلت کا اظہار کرے، مسکنت کا اظہار کرے، اپنے آپ کے چھوٹے ہونے کو ظاہر کرے۔ یہ عبادتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اسلام میں یہ ساری عبادتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جس کو بڑا مانتا ہے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اب یہ عبادتیں آپ دیکھیں نا تو اسلام میں رکھی گئی ہے، بلکہ اسلام سے پہلے جو بھی دھرائیں میں جن میں بہرحال تبدیلیاں ہو گئی ہے، ان میں بھی آپ کو کسی نہ کسی شکل میں یہ عبادتیں ملے گی۔ اسلام تو ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، تو نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے ایک بڑے اللہ کے سامنے، کبریائی والے، عظمت والے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے تو یوں جھک جاتا ہے، پھر اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ تو بہت بڑا ہے، تو پھر سجدے میں چلا جاتا ہے اور اپنی ناک اور پیشانی کو جھکا دیتا ہے۔ انسان کی اپنے عاجزی کی اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ سجدے میں جاتا ہے، کہتا ہے پروردگار تو بڑی عظمت والا ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے۔ روزہ ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کے حکم کا پابند ہوں، محدود وقت کے لیے، خاص وقت کے لیے جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہش پوری کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ حج ہے، اس میں بھی ایک جیسا سب لباس پہن کر پہنچ جاتے ہیں، ایک والا ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی ہے، اور دوسری جو عبادات ہیں یہ انسان کی فطرت اندر سے تقاضا کرتی، انسان کی فطرت اندر سے تقاضا۔ ہر مذہب میں آپ دیکھ لیجئے کچھ خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں کی زیارت کرنے کو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانا چاہیے۔ اسلام نے انسان کی اس فطرت کا بھی خیال رکھا ہے، بیت اللہ، مناسک حج، مناسک عمرہ، وہ مقدس مقامات رکھے ہیں۔ انسان کی فطرت کی جو چیز ہے، جو صدا ہے، اس کی آواز ہے، اس کی جو ایک خواہش ہے، اس کے ذریعے سے وہ پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جتنے بھی مذاہب تھے ان میں یہ چیزیں ہیں، شرک کی چیزیں آ گئی ہے، شرک کی آمیزش ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اسلام نے یہ چیزیں رکھی ہے، شرک کا خاتمہ کیا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے قربانی ہو، اس میں انسان اپنے بندہ ہونے کا ظاہر کرتا ہے، لیکن صرف ایک اللہ کے لیے شرک کی جتنی بھی شکلیں تھی جو دوسرے مذاہب میں ہیں ان سب کا اسلام نے خاتمہ کر دیا ہے۔ تو یہ عبادات کا جو طریقہ ہے تو یہ عین انسانی فطرت اور انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ اسلام نے اس کو کرنے کو، ان چیزوں کو انجام دینے کو کہا ہے۔ پھر عبادات جس طرح ہم انجام دیتے ہیں، آپ دیکھیے
نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے بالکل پاک صاف ہو جاؤ، جسم بھی پاک رکھو اور کپڑے بھی پاک رکھو اور وضو کرو۔ اب وضو کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کے جو اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو فائدے بتائے وہ چھوڑ دیجئے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس کے جتنے فوائد بتاتی ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ آج جو ماحول خراب ہو رہا ہے، انوائرمنٹ جو پولیوشن ہے اور فضائی آلودگی ہے، پانی میں جو آلودگی ہے، اس کے جو نقصانات ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہے، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، انسان سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ 5 مرتبہ جو کم سے کم 5 مرتبہ وضو کرے گا، ان تمام آلودگیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ وضو کے فوائد ہیں، وضو کی یہ تاثیر ہے۔ روزے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہم تو روزہ صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی لگتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں کہ جو ایک خاص وقت کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا ہضم کا جو نظام ہے، ڈائجیشن کا، وہ صحیح رہتا ہے، خون کا جو دوران ہے، سرکولیشن ہے، وہ صحیح طریقے سے چلتا ہے، انسان کے اعصاب جو پٹھے ہیں ان کا نظام صحیح چلتا ہے، خون کی کمی کا علاج ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فطرت انسان کا تقاضا کرتی ہے۔ عبادتی بھی دین اسلام دین فطرت میں ایسی رکھی گئی جو اس فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، یا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم کا اور حیا کا جو جذبہ رکھا ہے، تقاضا رکھا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ لباس پہنتا ہے۔ شرم و حیا بھی باقی رہے، سردی اور گرمی سے بچاؤ کا بھی سبب بنے، تو انسان لباس پہنتا ہے۔ قرآن کا کہتا ہے، اسلام کا کہتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ قرآن کہتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو، جسم کے حصے کو انسان دوسروں کے سامنے کھولنے کو پسند نہیں کرتا ہے، کھل جائے تو شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ لباس تمہارے اس حصے کو چھپاتا ہے، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت کا سامان ہے، خوبصورتی کا بھی سامان ہے۔ اچھے سے اچھا انسان سردی اور گرمی کے لحاظ سے انسان اپنے لیے لباس کا انتخاب کرتا ہے، اس سے انسان کے جسم میں خوبصورتی آتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کو اختیار کرو۔ اور شرم و حیا کا تقاضا ہے، جسم کھلا نہیں رہنا چاہیے، کہ جسم کو پیک کرو کپڑوں کے ذریعے سے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اسلام سے پہلے آپ دیکھیے، میں نے کہا ہر مذہب میں تعلیمات تو تھی، اچھی تعلیمات، لیکن لوگوں نے ان میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے طواف کرتے تھے نا، تو ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی، اور شیطان نے پٹی پڑا دی تھی کہ یہاں ننگے ہو کر طواف کرنا چاہیے، ننگے ہو کر طواف ہوتا تھا، اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کر کے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ بنیں گے۔ خرابی آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے اعلان کروایا کہ آئندہ سال کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے نہیں آئے گا، اب یہ ختم۔ تو یہ ان میں تھی۔ اور بھی مذاہب والے دیکھے بغیر کپڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے۔ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے، انسان کہتا ہے سردی گرمی سے بچاؤ کا سامان ہو اور شرم و حیا کا بھی لحاظ ہو، تو انسان کہتا ہے لباس اختیار کرے۔ تو قرآن کہتا ہے لباس پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو پکڑو، خوبصورتی کو اپناؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ۔ اسلام کہتا ہے اچھا لباس پہنو، اچھا کھاؤ، فضول خرچی مت کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور عورتوں کو، چونکہ عورتوں، مرد اور عورت کی جو جسمانی ساخت ہے، حیت اور شکل ہے، اس میں فرق ہے۔ اللہ نے عورتوں کے جسم میں کشش رکھی ہے، انسان اس کی طرف کھینچتا ہے، تو عورتوں کے بارے میں الگ سے حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت و خوبصورتی اور میک اپ کے سامان کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے چہروں پر اوڑھنیاں ڈال دیں، وہ اور زیادہ تھوڑا لباس اختیار کریں تاکہ پردے کا لحاظ ہو۔ تو لباس کے سلسلے میں دیکھیے اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ بھی انسانی فطرت و نیچر کا تقاضا ہے، بالکل اس کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، پراگندہ حال، پراگندہ بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی بوسیدہ پہنے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا مال ہے تمہارے پاس؟ کا مال ہے؟ کیا کس طرح کا مال؟ کہ ہر طرح کا مال ہے، غلام، باندی، زر و جواہر، سونا چاندی، سب کچھ ہے۔
تو اللہ کے نبی نے کیا جملہ کہا؟ ان اللہ اذا انعم علی عبد نعمتا احب ان یرا علیہ او ترا علیہ، اللہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے جسم پر دکھنا چاہیے، وہ نعمت اس کو ملی ہوئی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ تو یہ لباس، اچھے سے اچھا لباس اختیار کرنے کو اسلام کہتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے حرام چیزیں انسان کی فطرت ان سے میل نہیں کھاتی، ان سے دور رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت دی، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں آدم کے بیٹوں کو عزت دی، اور ہم نے ان کے لیے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بنایا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ فراہم کی ہے۔ اب جتنی بھی چیزیں دیکھیں آپ اسلام میں، شراب ہے، جوا سٹا ہے، بہتا ہوا خون ہے جسے دم مسفوح کہتے ہیں، مردار ہے، خنزیر ہے، یہ سب حرام اور گندی چیزیں ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں کیا، لاجک کیا ہے وہ اب آپ دیکھیے، آج لوگ بتا رہے ہیں کہ جو خنزیر کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس میں جو ہے 70 قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اخلاقی لحاظ سے بے حیا بن جاتے ہیں، بے شرم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح شراب پینے والوں کے بارے میں سنگین قسم کی بیماریوں کے بارے میں کہا وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت کہتی ہے خراب چیزوں سے ہم بچیں، اسلام کہتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ان سے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ دیکھیے جب انسان کی جان پہ بنا جاتی ہے تو پھر سب سے محبوب چیز انسان کے لیے جان بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے خنزیر کا گوشت کھاؤ ورنہ مار دیں گے، شرک کی یہ چیز کرو تو نہیں کرو گے تو مار دیں گے، تمہارا ہاتھ پیر توڑ دیں گے، جسم کو تلف کرنے کے دھمکی دیتا ہے۔ یا بعض مرتبہ کھانے پینے کی چیزیں انسان کے پاس نہیں رہتی ہے، فاقہ لاحق ہو جاتا ہے، تب ایسے موقع پر کیا ہے، انسان کی تو جان سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ چاہتا ہے جان بچ جائے باقی جو کچھ بھی کر لو۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا ہے تمہیں، اس لیے کہ اگر اسلام کہہ دیتا نہیں اس حال میں بھی نہیں کرنا ہے تو پھر تو یا تو انسان اپنی جان کھو دے گا یا پھر یہ اسلام کو چھوڑ دے گا۔ چیزیں ہیں اس کو چھوڑو، دوسرا کوئی دھرم یا آزاد رہ جاؤ، اپنی منمانی کرو۔ تو اسلام کہتا نہیں، اگر کوئی جان کے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور حرام چیزیں اختیار کرنے کو کہتا ہے تو حرام چیز اپنی جان بچا لو اور اس کو کر لو۔ کہ تم ہاتھ پیر توڑ دیں گے، شراب نہیں پیو گے، اپنی جان بچاؤ اور بقدر ضرورت ان کے کام پورا کرنے کے لیے وہ پی لو۔ اسلام یہ فطرت کا تقاضا ہے، انسان ایسے موقع اپنی جان کو بچاتا ہے۔ تو اس موقع پر کہا فمن استر غیر باغ ولا عاد، ایسے موقع پر قانون شکنی کرنے والا نہ ہو اور زیادہ کھانے والا یا زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو، شوق سے ان چیزوں کو نہ استعمال کرے، تو قرآن کہتا ہے معافی ہے، اپنی جان بچاؤ، ان چیزوں کو کر لو۔ یہ بھی انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، کس چیز کو بیان کریں۔ صفائی ستھرائی کے سلسلے میں انسان صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اب اسلام کی اتنی بہترین تعلیمات اس سلسلے میں کہا گیا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، انسان کی فطرت ان کو پسند کرتی ہے۔ دانت صاف ہونے چاہیے، ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے، اور جو ہے ناک صاف ہونے چاہیے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ دانتوں کے صفائی کرو، ناخنوں کی صفائی کرو، کلی کرنے کا حکم دیا، ہر وضو میں ہم کرتے ہیں، مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ناک جھاڑنے کو کہا ہے، استنجا کے بعد کہا ہے کہ پانی استعمال کرو، اپنی صفائی کا خیال رکھو۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ 40 دن سے زیادہ یہ چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ ناخن 40 دن سے زیادہ رہنے چاہیے، نہ بغل کے بال ہونے چاہیے، نہ زیر ناف بال ہونے چاہیے۔ ان سب چیزوں کی کم از کم 40 دن کے اندر صفائی ہونے چاہیے۔ پہلے بھی کر سکتے ہیں، ہفتے کر سکتے ہیں، لیکن 40 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے جسم پر ایسی گندی چیزیں نہ رہیں۔ تو اسلام نے ان سب چیزوں کی تعلیم دی۔ اور آگے آئیں، ایک آخری بات کہ مردوں کے سلسلے میں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، مردوں کی تدفین کا طریقہ، مردے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ دوسرے مذاہب میں دیکھیں، کوئی پانی میں ڈال دیتا ہے، کوئی آگ کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی پارسیوں کے یہاں کوئی ٹاور جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، مردے کو اس پہ ڈال دیتے ہیں، کوے اور چیل وغیرہ نوچ کے اس کو کھا دیتے ہیں۔ جب ہڈیاں رہتی ہے تو اس کو کہیں لے جا کے شاید دفن کر دیتے ہیں یا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ اسلام کہتا ہے عزت کا، توقیر کا، اکرام کا معاملہ کرو،
نہاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو دھو، اس کو غسل دو، اس کو اچھا لباس، بہترین سفید کپڑے پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، کافور لگاؤ، اور پھر کندھوں پہ سوار کر کے اس کے آخری منزل تک پہنچاؤ، زمین کو کھود کر قبر بنا کر اس میں دفن کر دو۔ اب آپ بتائیے پہلے کے طریقے فطرت کے مطابق ہے یا یہ طریقہ فطرت کے مطابق ہے؟ آج کل مسائل ہے نا کہ بھائی فضا خراب ہو رہی ہے، آگ سے جلانے میں بھی فضا خراب ہوتی ہے، پانی میں جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور ایسے ہی چھوڑ دینے سے بھی اور دریا کے حوالے کرنے سے بھی، جو لوگ دریا کے حوالے کریں گے رشتہ دار، ان کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہمارے رشتہ دار کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ جلانے میں مردے کی بے عزتی ہے، بعض مرتبہ سطر کے کھلنے کے سب ہوتا ہے، عورت کا مسئلہ ہو تو اور زیادہ مسئلہ ہے۔ اب فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو زمین کے اندر دفا دو اور بہترین اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ دفا دو۔ اس کا حق بتایا گیا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ تم جاؤ جنازہ پڑھو دفن کرو، یہ اس آخری اس کا حق ہے۔ تو یہ فطرت کے تقاضے ہیں، یہ انسان کے اندر کے ضمیر کی آواز ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے قرآن میں فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قتل کا واقعہ اور پھر کوے کے ذریعے سے ان کو دفنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ پڑھیں گے نا غور سے اسلام کے ایک ایک حکم کو، تو صرف آپ نہیں جو بھی پڑھے گا، وہ جو تعصب کی کالے عینک ہے نا وہ اتار کے جو بھی پڑھے گا نا، اس کا ضمیر گواہی دے گا کہ اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، اندر کی ضمیر کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا اسی پر جم جاؤ، اللہ کے نبی تو جمنے والے تھے، ہمیں کہا گیا ہے پورے اطمینان اعتماد کے ساتھ کہ بس یہی طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اس کیفیت کے ساتھ، اس شعور اور احساس کے ساتھ پر جم جاؤ اور اس کو اختیار کرو۔